ملتان کے علی عمران جو MSc ماس کام کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 11 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہت سے صدارتی ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں. اس وقت برگر کا ایک سٹال لگا رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کیا وجہ بنی, برگر کا سٹال کیوں لگانا پڑا. جب تعلیم مکمل ہوئی, کوشش کی نوکری کے لیے کہیں نہ کہیں مل جائے. جب کہیں سے کوئی سسٹم نہیں بنا, گھر کا کچن چلانا ضروری تھا, مجبوراً مجھے برگر کا یہ سٹال لگانا پڑا. اب تک میری 13 کتابیں آ چکی ہیں, میرے پاس درجنوں ایوارڈز ہیں. اب ان ایوارڈز کا میں کیا کروں گا جب مجھے کھانے کو روٹی نہیں ملے گی. تو یہ بتائیے گا کہ MSc ماس کام کیا ہوا ہے آپ نے, تو برگر کی یہ سٹال لگا رہے ہیں, کیا وجہ بنی. دیکھیں جی, تعلیم حاصل کی تھی کسی اچھی نوکری کے لیے, اور جب تعلیم مکمل ہوئی, کوشش کی نوکری کے لیے کہیں نہ کہیں مل جائے. تو جب کہیں سے کوئی سسٹم نہیں بنا, گھر کا کچن چلانا ضروری تھا, اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا ان دنوں میں جب میں بالکل بے روزگار تھا. پھر مجبوراً مجھے برگر کا یہ سٹال لگانا پڑا, اور کوشش تو یہی تھی کہ نوکری مل جائے. اب الحمدللہ برگر کا سٹال لگایا ہوا ہے, جو روز کا مل جاتا ہے اسی سے گزارا کر رہی ہیں. تو MSc ماس کام کیا ہوا ہے, کسی نیوز چینل میں اپلائی نہیں کیا, کہیں پہ گئے نہیں آپ کام کے لیے. جی پہلے تو MSc میتھس کا جب مکمل ہوئی تو اس کے لیے انٹرنشپ کرنا بھی ضروری تھی. ایک چینل سے انٹرنشپ میں نے کی, تو وہاں کے جو ہمارے ایڈیٹر صاحب تھے ان کو کافی اعتماد ہو گیا تھا مجھ پر کہ میں آگے رپورٹنگ کر سکتا ہوں. ایز اے لائیو رپورٹر میں نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ مجھے یہ چیز سکھائی جائے. لیکن وہاں کے اسائنمنٹ انچارج نے کوشش بڑی کی کہ اس کو آگے نہ لایا جائے. پہلے تو وہاں سے معاملہ خراب ہوا, اور پھر اس کے بعد ایک بد نصیبی سمجھ لیں کہ کرونا آ گیا. جب کرونا کے دن آئے تو باس نے کہہ دیا کہ جو نیو انٹرنز ہیں وہ آفس آنا بند کر دیں, اور جو پرانی کابینہ وہی آفس میں آیا کرے گی. وہ پابندیاں ہونے کی وجہ سے 3, 4, 5 ماہ سمجھ لیں اس طرح گزر گئے. پھر میں نے کوشش کی 2-4 چینلز میں, لیکن وہاں بات نہیں بن پائی کہ ان دنوں میں میری ڈگری نہیں آ پائی تھی. ابھی تک ڈگری آتی تو شاید اس وقت معاملہ حل ہو جاتا. پھر میں نے کوشش کی اخبارات میں, کچھ نجی اخبارات میں گیا, ان سے بات چیت کی, تو اخبار والوں نے واضح کہہ دیا جی آپ نے جاب کرنی ہے, ہم آپ کو رپورٹر رکھتے ہیں, ہم آپ کو فلاں لیڈ دیتے ہیں, آپ یہ کام کریں, کریڈٹ لائن یہ دیتے ہیں, آپ اس پہ کام کریں, اور لیکن تنخواہ ہم آپ کو بالکل نہیں دیں گے. اب دیکھیں نا, بغیر تنخواہ کے گزارا کیسے ہو سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کتابیں بھی لکھی ہیں, تو کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں آپ تک. اب تک میری 13 کتابیں آ چکی ہیں, اور میرا جو خاص موضوع ہے بچوں کا ادب ہے. ادب اطفال کے لیے میری یہ کتابیں ہیں, اور ان کتابوں میں وطن سے محبت, دین سے محبت, اخلاقیات, حق اور سچ کے حوالے سے کہانیاں ہیں جو میں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں. اور کیونکہ بطور صحافی میں نمایاں ہونا چاہتا تھا, اور بطور رائٹر بچوں کی رائٹر میں نمایاں ہونا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں نمایاں کیا. تو بتائیے گا کہ لکھنے کا شوق کب سے پیدا ہوا, کب سے لکھ رہے ہیں آپ. لکھنے کا شوق جو ہے نا, خدا داد صلاحیت تھی جو مجھ میں تھی. 10 سال کا تھا جب میری پہلی کہانی ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی, اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کہانی کسے کہتے ہیں. بس میں نے کاغذ اٹھایا, پین سے ایسے کچھ لکھا, اور وہ ایک کہانی بن گئی. جب بھائی کو دکھائی, اس نے کہا تم یہ لکھ ہی نہیں سکتے, تمہاری عمر اتنی ہے, تم کہانی لکھ نہیں سکتے, نقل کی ہے. اور اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ نقل کہتے کسی ہیں, لیکن بھائی لے کے اخبار میں دی, وہ شائع ہو گئی. بس وہی ایک خدا داد صلاحیت تھی جو مجھے اس مقام تک لے کر آئی. تو اتنے ایوارڈز آپ نے جیتے ہیں, ایوارڈز جیتنے سے کوئی زندگی میں رد و بدل نہیں آیا جیسے کوئی آ جاتا ہے. دیکھیں جی, اب ایوارڈز کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس درجنوں ایوارڈز ہیں, مختلف اداروں نے دی ہیں. اب ان ایوارڈز کا میں کیا کروں گا جب مجھے کھانے کو روٹی نہیں ملے گی, اچھا روزگار نہیں ملے گا. ان ایوارڈز کا میں کیا کروں گا. ایک ٹیگ لائن لگ گئی ہے, صدارتی ایوارڈ یافتہ رائٹر. ٹھیک ہے جی, صدارتی ایوارڈ یافتہ رائٹر ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دلوایا, میری محنت سے اس جگہ تک میں پہنچا. لیکن ان ایوارڈز کی بدولت اللہ نے عزت دی, مجھے نوکری تو نہیں مل سکی نا. اب یہ اتنے سارے ایوارڈز پڑے ہیں, میرے بعد ان ایوارڈز یہ کہاں جائیں گے, ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, یا اینڈ پہ آ کے ردی کہیں ان کے کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوں گے. تو خود آپ MSc ماس کام کرنے کے بعد ایک برگر کا سٹال لگا رہے ہیں. اگر آپ کی اولاد ہوگی تو انہیں پڑھائی لکھائیں گے, کوئی یونیورسٹی جائیں گے, کیا کریں گے. دیکھیں جی, جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو میں نے یہ سیکھا ہے, ضروری نہیں کہ تعلیم جو ہے نوکری کے لیے حاصل کی جائے. تعلیم شعور دیتی ہے انسان کو. میں اپنی اولاد کو ضرور اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا, کیونکہ ان کو شعور ملنا چاہیے. جب ان میں شعور ہوگا تو سب سے اچھا کام یہی ہوگا کہ وہ ایک اچھے پاکستانی ثابت ہوں گے. اس لیے میں ان کی تعلیم پر مکمل توجہ دوں. بتائیے گا کہ آپ نے برگر کی شاپ میں لائبریری بنائی ہوئی ہے, اس کا خیال کیسے ہے اور اس کا کیا مقصد ہے.
دیکھیں جی، میں ایک رائٹر بھی ہوں، ایک صحافی بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، کتابوں کا شوقین ہوں، کتابیں پڑھتا بھی ہوں، کتابیں لکھتا بھی ہوں. تو یہ خیال آیا کہ میں یہ ایک کوشش کروں کتب بینی کے شوق کو بڑھانے کے لیے. تو اس برگر شاپ پہ میں نے ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سامنے لائبریری آپ نے دیکھی بھی ہے. یہاں کسٹمر آتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، جتنے میں برگر تیار ہوتا ہے ان کا، تو یہاں بیٹھ کے وہ کوئی نہ کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں. اصل مقصد تھا کتب بینی کو فروغ دینا. مطالعہ بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کی اردو بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ شعور بھی حاصل کر پاتے ہیں. یہی ایک سوچ رکھ کے میں نے لائبریری کا آغاز کیا. مجھے بتائیے گا، آپ کتاب کے مصنف ہیں اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے برگر کا ایک اسٹال لگایا. جب آپ کا فرسٹ ڈے تھا، آپ نے برگر کا اسٹال لگایا، تو گھر والوں کا کیا بیہیویئر تھا اور آپ کا ریئیکشن کیا تھا یہاں پہ؟ دیکھیں جی، روزگار نہیں تھا. گھر مشاورت ہوئی امی جان سے. امی جان نے کہا جی کہ گھر تمہارے سہارے چلے گا، ابو تو تمہارے رہے نہیں. اب جب روزگار نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ برگر والا کام شروع کریں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بس یہ سوچ سامنے رکھتے ہوئے برگر والے کام کا یہاں ہم نے اسٹال لگایا. پہلے دن خوشی بھی تھی، غم بھی تھا. خوشی اس چیز کی تھی کہ اپنا کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں. غم یہ تھا کہ مجھے نوکری نہیں ملی. لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ ایک ہنر میرے ہاتھ میں آیا ہوا تھا، میں نے سیکھا ہوا تھا کام، تو آج میرے کام آ گیا. اس لیے تعلیم کے ساتھ ہنر سیکھنا بھی ضروری ہے. تو اس دن پھر مجھے خوشی ہوئی کہ میں ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، کہ یہاں پہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. وہ آتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں. تو اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو برگر بنانے کا ہنر پہلے ہی سیکھا تھا یا بعد میں آپ نے سیکھا؟ میں نے پہلے برگر بنانے کا ہنر سیکھا ہوا تھا بہت عرصہ پہلے. اس وقت میں میٹرک کا طالب علم تھا. تو برگر والی شاپ سے ہی جو آمدنی آتی تھی میں اپنا گزارا کرتا تھا، یعنی کہ اپنی تعلیم کے اخراجات مکمل کرتا تھا. پھر وہ کام چھوڑ دیا تھا اور مکمل طور پر میں نے یعنی کہ صحافت کی طرف پلاننگ کر لی تھی. اور یعنی کہ کوئی بھی کام ملتا چھوٹا موٹا کر لیتا، لیکن باقاعدہ نوکری کہیں نہ مل پائی تھی. تو بس جیسے تیسے کر کے MSc مکمل کی، اسی آس پہ اسی خوشی میں نوکری ملے گی. نہیں ملی، لیکن کوئی بات نہیں، اپنا کام تو کر رہی ہیں. تو آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کون سی کتاب ہے جو آپ کی دل عزیز ہے اور لوگوں کے لیے ماسٹر پیس ہے؟ وہ کیا ہمارے ویورز کو بھی کہیں گے کہ وہ پڑھی جائے؟ ویسے تو کتاب بچے کی طرح ہوتی ہے. میری 13 کتابیں ہیں، سمجھے میرے 13 بچے ہیں. جس طرح ہم والدین اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پیار محبت دیتے ہیں، اسی طرح میری 13 کتابیں ہی میرے لیے سب کچھ ہیں. میرے بچے ہیں، ان کی کیئر بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب پڑھیں. لیکن ان میں جو کتاب زیادہ مقبول ہوئی ہے وہ نور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہ کتاب ہے. اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں. اسے حکومت پاکستان سے سیرت پر صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اور اس کے بعد میری کتاب ہے جنت ہے وطن میرا. اس کتاب پر بھی مجھے نیشنل بک فاؤنڈیشن، جو کہ گورنمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے محکمہ تعلیم کا، ان کی جانب سے اس کتاب کو سال 2020 کی بہترین کتاب کا اعزاز بھی مل چکا ہے. یہ وہ 2 کتابیں ہیں جو یعنی کہ بہت زیادہ پڑھی بھی گئی ہیں اور پسند بھی کی گئی ہیں. ہار جیت تو مقدر کا کھیل ہوتی ہے اور کوشش کرتے رہیں، زندگی کی جنگ خود لڑیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.